صحابی کے بارے میں منفی گفتگو کرنا، اس کا دل میں بغض رکھنا، یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے، بد مذہبی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، جن کا عرس مبارک آ رہا ہے 22 رجب المرجب کو، تو آپ کی ہستی وہ ہیں کہ جو نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو حضور کے بڑے قریبی، نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑے قریبی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی پشت پر دادا ہیں عبد مناف، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں پشت پر دادا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کی بھی دادا، یعنی حضرت عبد مناف پر جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ پھر آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مومنین کی ماں ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ اس اعتبار سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت کا ماموں لکھا ہے کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں، تو یہ مومنین کے ماموں ہیں۔ کس نے لکھا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی بزرگوں نے لکھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کا مبارک نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کئی بار آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا، امام اعظم کے شاگرد، امام اعظم کی شاگرد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیہ کے بھی امام، محدثین کے بھی امام، فقہاء کے بھی امام۔ ہم اولیاء کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ تذکرۃ الاولیاء، احیاء العلوم وغیرہ جو کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کا کئی جگہ تذکرہ ملے گا، آپ کے اقوال ملیں گے۔ صوفیہ کے بھی امام، فقہاء کے امام ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں، فقہ کی کتابوں میں آپ کو نام بکثرت ملے گا۔ اور ادھر حدیث کے دیکھتے ہیں تو آپ محدثین کے بھی امام، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ بن مبارک۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن اتنے بلند مرتبے کے مالک ہیں جن کو پہلی صدی کا مجدد علماء نے لکھا۔ وہ ہستی ہیں حضرت خضر علیہ السلام، جن کو برکتیں دینے کے لیے ان کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے دور خلافت، دور حکومت کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، عدل کو قائم کر دیا، جن کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز۔ اتنے فضائل کے مالک ہونے کے باوجود صحابی کا مرتبہ نہیں، کہ صحابی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، زیارت نہیں ہوئی، جاگتے ہوئے اس طرح زیارت نہیں ہوئی، صحابی نہیں عمر بن عبدالعزیز۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی وہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، ہمارے سمجھانے کے لیے جواب دیا، ورنہ سیدھا سے کیسے دیتے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے، سیدھی سی بات کہہ دیتے حضرت امیر معاویہ افضل ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہم رکاب ہو کر کفار کے خلاف جہاد کیا، اس گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑی، خاک اڑ کر گھوڑے کی ناک میں پہنچی ہے، وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل۔ گویا کہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صحابی کے مرتبے پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے، بعض والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صحابی کے مقابلے میں آ گئے یا فلاں صحابی کے برابر ہو گئے۔ صحابی کا مرتبہ صحابی کا مرتبہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں، نسیم الریاض میں علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا۔ کتنے سخت کلمات گئے، کسی صحابی پر طعن کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتا ہے، اس کا یہ انجام۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرنے والے کا یہ انجام ہے تو معاذ اللہ جو حسنین کریمین پہ طعن کرے اس کا کتنا بھیانک انجام ہو، اور جو معاذ اللہ مولا علی پر طعن کرے اس کا کتنا بھیانک انجام ہو، دیگر خلفائے اربعہ پر اگر، دیگر جو خلفاء ہیں ان پر اگر طعن کرے اس کا کتنا بھیانک انجام ہو۔ فرماتے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتا تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہستی ہیں کہ امام حسن مجتبی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، امام حسن مجتبی جب خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے آپ خلیفہ رہے، پھر آپ نے خود
خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیں۔ اچھا، آپ نے صلح کی، خلافت سپرد کی، نہ صرف آپ نے کی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت حسن کو دیکھ کے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے کہ دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان یہ صلح کروا دے۔ سرکار نے صلح کو پسند فرمایا اور اس وجہ سے حضرت امام حسن کو سردار فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، صلح کروائے گا، اس کو پسند فرمایا۔ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اہل اور حق و انصاف والے، عدل کرنے والے، جس کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلافت کا اہل جان کر خلافت آپ کے سپرد فرما دی۔ اگر آپ میں ذرا کچھ کمی ہوتی، کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا، کچھ کمی ہوتی، تو یقیناً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد نہ کر۔ دیکھیں یہاں تو بہت بڑا لشکر جرار امام حسن کے ساتھ ایک لشکر موجود، وہ چاہیں تو جنگ کر سکتے، ایک لشکر موجود ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لشکر ہے اور آپ صرف کم و بیش 72 افراد، کچھ افراد کمی بیشی کے ساتھ 72 افراد موجود، لیکن یزید کو باطل اور ناحق سمجھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی، اس کے ناپاک ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا تو امام حسن بھی ہرگز ان کی بیعت نہ کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مولا علی کے لاڈلے تو حضرت امام حسین اگر مولا علی کے لاڈلے تو حضرت امام حسن بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی ہے تو امام حسین رضی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے افراد کے باوجود یزیدی لشکر کے سامنے، باطل کے سامنے ڈٹ جاتے، کھڑے ہو جاتے، ڈرتے نہیں ہیں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لشکر جرار موجود ہے۔ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی کوئی خرابی نہیں پائی کہ آپ خلافت کا غلط استعمال کریں، آپ کو خلافت کا اہل پایا اس لیے خلافت آپ کے سپرد کر دی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں جن پر مولا علی کے بیٹے امام حسن نے، حضور کے نواسے امام حسن نے اعتماد کیا ہے، خلافت آپ کے سپرد کیا اور آپ کی بیعت بھی کی۔ اچھا، اس موقع پر بھی امام حسین بھی موجود ہے، جب خلافت سپرد کر رہے ہیں تو امام حسین بھی موجود ہے، امام حسن بھی موجود ہے، امام حسین بھی موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن بھی بیعت کرتے ہیں، امام حسین بھی بیعت کرتے ہیں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں لیکن یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ یزید باطل ہے، غلط ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی اور عدل انصاف اور حق والے، غلط کرنے والے نہیں۔ تو بہرحال تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان سے محبت کرنا فرض ہے، لازم ہے، ان کا بغض نہیں رکھنا،